لڑکی: جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 5,000 کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ لڑکا: بس 5,000؟ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ لے کر دیا تھا۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا تھا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، جبکہ تیسری مریض کو نہیں لگی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا، 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسری کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ خاتون کو ڈاکٹر نے بتایا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ خاتون ہسپتال سے گھر آئی تو محلے کی ساری خواتین عیادت کے لیے آئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ خاتون بولی، بس کیا بتاؤں بہنوں، مجھے ایڈز ہوا ہے۔ جتنی عورتیں حال پوچھنے آئی تھی توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئی۔ بیٹی نے ماں سے کہا، مگر آپ کے تو گردے فیل ہوئے ہیں ماں۔ خاتون نے فاتحانہ انداز سے بیٹی سے کہا، اب میں دیکھتی ہوں میرے بعد تمہارے ابا سے کون شادی کرتا ہے۔ مشورہ: ایک خاتون نے افسردہ آواز میں پڑوسن کو بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ میں اور تمہاری ماں ڈوب رہے ہو تو تم پہلے کس کو بچاؤ گے؟ پھر اس نے کیا کہا؟ پڑوسن نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، اپنی ماں کو، کیونکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ میں ان حالات میں کیا کروں؟ خاتون نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ پڑوسن سنجیدگی سے بولی، تم تیراکی سیکھنا شروع کر دو۔ خاتون نے دکان میں سویٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد پوچھا، کیا اسے بارش میں بھی پہن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ سیلز مین نے جواب دیا، سویٹر بھیڑ کی اون سے بنا ہے، اور آپ نے کبھی کسی بھیڑ کو بارش میں چھتری لے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک آدمی تلوار لیے مسجد میں گیا اور آواز لگائی، آپ میں سے کوئی سچا مسلمان ہے؟ ایک بزرگ بولے، میں ہوں۔ آدمی ان کو باہر لے گیا اور ان کے قدموں میں بکرا ذبح کیا۔ پھر مسجد میں گیا، تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، لوگ گھبرا گئے۔ وہ بولا، اور کوئی سچا مسلمان ہے؟ کسی نے آواز لگائی، مولوی صاحب ہیں۔ مولوی غصے سے بولا، بکواس کر رہا ہے کمینہ، میں تو اعلان کروانے آیا تھا کہ پرسوں سے کیبل نہیں آ رہی۔ انگریزی اور اردو۔ انگریزی میں الفاظ میں سائلنٹ حروف ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو لکھے جاتے ہیں، بولتے ہوئے ان کی آواز شامل نہیں ہوتی۔ جیسے نائف میں کے خاموش ہے، جیسے نوٹ میں کے، جیسے واچ میں ٹی۔ اردو میں مسئلہ یہ ہے کہ خاموش الفاظ نہ لکھے جاتے ہیں نہ بولے جاتے ہیں، بس آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یونیورسل ٹروتھ کی طرح یہ ہمارے معاشرے کی عالمگیر سچائی ہوتی ہے، بغیر بولے آپ سمجھ جایا کریں۔ اردو کے خاموش یعنی سائلنٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے دکاندار کہتا ہے، آپ کو زیادہ نہیں لگائیں گے، اس میں چونا سائلنٹ ہے۔ رخصتی کے وقت جب دولہے سے کہا جاتا ہے کہ خیال رکھنا، اس میں اپنا سائلنٹ ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری لڑکی تو گائے ہے گائے، اس میں سینگ والی سائلنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سیلز مین نے ایک لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی، مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی روپے سیلز مین کو دیے اور کہا، باقی 200 روپے کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے روپے لے کر سینڈل کا ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دکان کے مالک نے سیلز مین پر غصہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت بیوقوف ہو، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے تو اچھے بھی آئیں گے، سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پیر کے دیے ہیں۔ آئندہ کسی کے مرنے پر ہماری تعزیت ممکنہ طور پر کچھ اس طرح کی ہوا کرے گی۔ حق مغفرت کریں، عجب آزاد مرد تھا، ہمیشہ آن لائن رہتا تھا، ہر ایک کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیا کرتا تھا، اپنے کمنٹس کے ذریعے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی پوسٹ بہت عمدہ اور جاندار ہوتی تھی، بڑے کھلے دل کا مالک تھا، زندگی بھر کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا، دوستوں کی سیلفیاں دل کھول کر لائک کیا کرتا تھا، امیروں کو شیئر اور غریبوں کو ٹیگ کیا کرتا تھا، ہر گروپ کا رکن تھا، جب موت آئی تب بھی فیس بک پر ہی بیٹھا تھا،
اللہ رحم کرے، بہت اچھا آدمی تھا۔